امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ قسطنطنیہ شہر جسے آج ہم لوگ استنبول کے نام سے جانتے ہیں ایک بار پھر غیر مسلمانوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں ہر طرف شور مچ جائے گا کی آواز آئے گی کہ دجال آ گیا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر ہونا علماء کرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا، ہر جگہ کفر کی حکومت ہوگی اور تمام زمین پر فتنہ فساد سے بڑھ جائے گا۔ اور لوگ عیش و عشرت میں اتنے گم ہو جائیں گے کہ وقت اتنی تیزی سے نکلے گا کہ سال مہینے کی طرح گزرے گا اور مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا اور ہفتہ دن کی طرح ہو جائے گا۔ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے گھتم گھتا ہو جائیں گے۔ لوگ ایک دوسرے کی قتل و خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں عیسائیوں کا غلبہ ہوگا۔ روم شام اور تمام اسلامک ملک سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر جائیں گے۔ صرف مکہ اور مدینہ میں مسلمان ہوں گے، وہیں پر اسلام ہوگا اور اس وقت اللہ کے تمام ولی اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ مدینہ آ جائیں گے۔ یاد رہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، عبادات طواف کعبہ میں مشغول ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں ہوں گے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی اور اولیاء امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیں گے، اس سے درخواست کریں گے کہ ہماری بیعت کریں اور انکار کریں گے۔ پھر اچانک غیب سے آواز آئے گی، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام چلے جائیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ پھر سب سے اہم بات، مہدی آپ کا نام نہیں بلکہ آپ کا لقب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہدی میری نسل سے ہوگا، جن کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور ان کی پیشانی روشن اور نورانی ہوگی اور ان کا رنگ اریبانے جیسا ہوگا اور ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا۔ آپ کی سیرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہوگی۔ آپ کی طبیعت میں سخاوت اور رحم و کرم بھی انتہا کا ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہ تو پہچان لیں گے، لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی ہوں گی جن کے ذریعے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچانا جا سکے۔ نمبر 1، جیسے کہ نمبر 1، آپ کے سر پر بادل ہوگا جس میں سے ندا دینے والا کہے گا، مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، ان کو انتباہ کرو۔ اور نمبر 2 ہے، امام مہدی کے دور میں کچھ خشک لکڑی زمین میں گاڑی جائے گی تو اس میں سبز ٹہنی پتوں سمیت نکلے گی۔ نمبر 3، امام مہدی سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کی طرح اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ ان کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جائے گا۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا اور ان کی گئی جس طرح پہلے وہ ظلم سے بڑی ہوئی تھی، ہر طرف عدل و انصاف ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والے ہیں، اور فرمایا کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پر پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو کہ زمینوں کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ویسے ہی بڑھ دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بڑھ گئی تھی۔ زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے۔ آسمان ہی تمام بارش موسلادھار برسا دے گا اور زمین اپنی
سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگ و ظلم کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے۔ ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا۔ اس کی بڑی خوبصورت منظرکشی ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں، جو میری امت میں اختلاف واضطراب کے زمانے میں بھیجے جائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح ان سے پہلے ظلم و ستم سے بڑی ہو گئی۔ زمین و آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے، ان سے راضی ہوں گے، سب کو مال یکساں طور پر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں استغنا و بے نیازی، یعنی ہر کوئی سکون میں ہوگا، گویا کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کی باقی نشانیاں اگلے حصے میں بتائی جائیں گی۔